تو تم نے اپنے اسٹیٹ کے لوگوں کو تیار کیا ہے، مصطفیٰ نے پوری دنیا سے اپنے چاہنے والے غلاموں کو اور اپنے امتیوں کو ایسے ٹریننگ دی ہے کہ ہمارا 3 سال کا بچہ بھی نماز پڑھتے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کربلا کو ہٹایا اس لیے جا رہا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کربلا کو فسانہ بتا کر تاریخ کربلا کو مسلمانوں سے دور کر دیا جائے۔ نہ یہ تاریخ کربلا پڑھیں گے اور نہ پھر ان کے سینوں میں کبھی عزم شبیری آ پائے۔ ان کے سینوں میں جناب محمد ابن قاسم، جناب حسن کی نشانی، جناب حسن کی نشانی اور قاسم کی کڑیل جوانی جب زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپ رہی تھی، کہا تھا چچا جان ایمان عقیدہ اتنا مضبوط ہے، یہ دنیا یہ یزیدی ہمیں پانی دے نہ دیں اس کی چاہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو مالک کوثر و سلسبیل کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں۔ زمانہ یہ جانتا ہے انہیں کربلا سے ہٹا دو، انہیں ان کے بزرگوں کی تاریخوں سے ہٹا دو۔ اور جانتے ہیں ایک اخبار آتا ہے، اس اخبار کا نام ہے انقلاب، اس سے لیجئے گا، اس کی سب سے پہلی ہیڈنگ ہے قوم اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک وہ اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو یاد رکھتی ہے۔ وہ قوم جو بزرگوں کی تاریخوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرات چونکہ میں مختصر سے وقت میں آپ سے مولانا مہتاب صاحب نے، حضرت مولانا نور عالم صاحب کی دعا ہے، قاری نثار صاحب اور یہ تمام علماء کرام جس کے لیے مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ ارباب بھائی وہ شعر ضرور پڑھیے گا، آج پھر پڑھتا ہوں۔ کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو، ہم چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا لباس بدل دیا، آپ نے اپنا مزاج بدل دیا، آپ نے اپنے خیالات بدل دیے، مگر 10 سال تک مدرسوں میں ہمیں رکھ کر ایک ہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مزاج رضا کے ساتھ منبروں پر جانا اور اس اعلان کے ساتھ جانا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس منبر سے ہم جب بھی بولیں گے تو کسی دنیا دار کے لیے نہیں، جناب احمد مختار کے لیے بولیں گے۔ تو یہ دارالعلوم فاروقیہ کی جانب سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہے۔ میں علی جناب تحور صاحب کو، ان کے مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کو، جملہ معاونین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑا شاندار ٹاپک چنا ہے انہوں نے، فضیلت علم، تحفظ ناموس رسالت، اور ان دونوں سے اس وقت کے مسلمان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپس میں ممبروں پر لڑنا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم آپس میں خوب لڑیں گے، ہم علامہ تو فلا تو فلا تو فلا، مگر بات نائب مصطفیٰ کیا جائے تو جھگڑا ہوگا، اور بات مصطفیٰ کریم کیا جائے تو سب، کوئی خانقاہ سے نہیں نکلتا، کوئی دارالعلوم سے نہیں نکلتا، کوئی مدرسے سے نہیں نکلتا، کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا۔ یاد کیجئے تاریخ چیچینیا و بوسنیا، جب انہوں نے ناموس رسالت پر حملے کیے تھے، بانی اسلام کو گالیاں دی جا رہی تھی، غربت کے دور میں مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکلا تھا، آواز دی تھی جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلا دیں گے۔ مگر تاریخ شاہد ہے، ہر نکے، ہر چوراہے، چٹی چوراہے پر مضبوطی کے ساتھ، بوڑھا اپنی استعداد کے مطابق، جوان اپنے عزم کے مطابق، عورتیں اور بیٹیاں چھتوں پر ناموس رسالت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اور دشمن یہ کہہ کے پیچھے ہٹتا تھا کہ یہ قوم ابھی جاگ رہی ہے، جو قوم اپنے نبی کے نام پر متحد ہے، اس قوم کو دنیا
دنیا سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے، مگر جانتے ہیں 10 سال کے اندر حالات ایسے بدلے، جن کے پاس رہنے کو چھپر کے مکان نہیں تھے وہ عالی شان بلڈنگوں کا مالک ہو گیا، جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا وہ شاندار کھانا اس کے دسترخوان پر سجا ہوا تھا، جس کے پاس سائیکل کے پنچر کی دکان نہیں تھی وہ بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹریوں کا مالک ہو گیا۔ مگر جب 10 سال کے بعد ناموس رسالت پر حملے کیے جانے لگے، جانتے ہو ہر 10 سال کے بعد تمہارے ایمانی ٹمپریچر کو ماپا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے یہ قوم ابھی جاگ رہی ہے یا نہیں جاگ رہی ہے۔ آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی تمہیں ناپا جا رہا ہے، آج بھی تمہارے ایمانی ٹمپریچر کو ماپا جا رہا ہے، یہ مسلمان جاگ رہا ہے یا نہیں جاگ رہا، خدا کی قسم۔ مگر جب تمہارے ایمانی ٹمپریچر کو ماپا جاتا ہے تو حالات کیا نکل کے آتے ہیں جانتے ہو؟ حالات آتے ہیں ابا کو گالی دی تو FIR ہوگا، دادا کو کچھ کہا تو مقدمہ ہوگا، اور حضور پاک کو شان میں، حضور پاک کی شان میں گستاخی ہوگی۔ ہم سے مطلب نہیں ہے، مگر یہ مسلمان جو جھوٹا نعرہ ممبروں پر، جو جھوٹا نعرہ محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر کے لگاتا ہے، مسلمان نعرہ لگا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمانداری سے بتانا، جس مسلمان کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا اس مسلمان کو 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی؟ جس مسلمان کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا وہ مسلمان اپنے بوڑھے والدین کو راضی کر کے کیا جنت کا راستہ نہیں اپنا سکتا ہے؟ جو مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا اپنے بچوں کو اتنی دینی تعلیم نہیں دے سکتا؟ سب ٹھیک، ہماری نظر میں سب اچھے۔ ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے صاحب آپ تو کہتے ہیں صاحب یہاں پڑھنی ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا نماز پڑھنے سے پہلے تمہیں دیکھنا ہوگا جو امام مصلی امامت پر ہے وہ امام الانبیاء کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، امام الانبیاء کی توہین تو نہیں کرتا۔ سوچئے ایک یہودی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو میرا پیغمبر تو وہ ہے جو اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دے، لاٹھی اسلحہ بن کر سارے سانپوں کو کھا جائے۔ یہودی کہہ رہا ہو میرا پیغمبر تو وہ ہے اپنی لاٹھی کو اگر پتھر پہ مار دے تو 12 چشمے اگل پڑے۔ یہودی کہہ رہا ہو میرا پیغمبر تو وہ ہے جو سمندر سے گزر جائے، بیچ سمندر سے گزر جائے، موسیٰ گزر جائے، فرعون ڈوب جائے۔ یہودی کھڑا ہو اپنے، اور عیسائی کھڑا ہو اپنے پیغمبر کی تعریف کو یوں کر رہا ہو کہ میرا پیغمبر تو قرآنی فرمان کے مطابق وہ پرندوں میں جان ڈال دے، وہ مردے کو زندہ کر دے، وہ اندھے کو آنکھ عطا کر دے، وہ چاہ لے کوڑ کے بیمار کو شفا دے دے۔ یہودی اپنے پیغمبر کی تعریف، عیسائی اپنے پیغمبر کی تعریف، اور اسی بیچ میں ایک نام نہاد مسلمان کھڑا ہو اور کہے ہاں ہاں وہ آپ کے پیغمبروں نے کیا ہوگا، مگر میرا پیغمبر وہ ہے کہ جس کو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک مسلمان کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو ہاں ہاں میرا پیغمبر تو وہ ہے کہ ان کی چارپائی کے نیچے کتا بھی بیٹھا ہو تو پیغمبر کو خبر نہیں۔ 7 بار معاذ اللہ رب العالمین، ایک مسلمان کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں ہاں میرے پیغمبر کی بیوی کا ہار گم ہو گیا تھا، میرے پیغمبر کو بیوی کے ہار کے بارے میں بھی جانکاری نہیں۔ 7 بار معاذ اللہ رب العالمین، ایمانداری سے بتانا، سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والوں، یقین سے بتانا یہ حضور کی تعریف ہے یا توہین؟ توہین ہے۔ اگر یہ توہین ہے تو توہین کرنے والوں کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ کہتے ہو حضرت آپ منع کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ جو امام الانبیاء کو شان کے مطابق مانتا ہو، اپنے مولانا کی تعریف آئے تو 2.5 گھنٹے تقریریں ہو رہی ہے۔ میلاد مصطفیٰ پر سوال کرنے والے بے ایمانوں سے پوچھو کیا آج کے 10 دن کے پہلے سعودیہ عربیہ میں کیا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، میں ممبر سے نام بھی نہیں لینا چاہتا، ایسی رقاصات کو بلایا گیا ہے۔ کہاں اوپننگ ہو رہی تھی مارکیٹ کی، سعودیہ کے زمین پر آپ کو طوائفوں کو بلا کر ناچ اور گانا کرانا،
یہ تو آپ کو پسند ہے، مگر اس زمین پر جس زمین پر طائف کے میدان میں پتھر کھا کر لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے پیغمبر کا میلاد مناتے ہوئے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، شب ابی طالب میں 3 سال تک قید و بند کی زندگی گزارنے والے پیغمبر کی مصیبت ہے اور صحبت ہے، تمہیں یاد نہیں آتی؟ ہم نے کہا صاحب آپ وہاں ڈانس کرا رہے ہو، آپ وہاں رقاصاؤں کو بلا کر آپ تماشا بنا رہے ہو پوری دنیا میں۔ یقین مانیے آج محفل میلاد مصطفیٰ فضیلت علم اور تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں ارباب فاروقی اعلان کر کے جا رہا ہے کہ اگر تمہیں میلاد حضور کے ذکر کی محفل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے، ہمارا اعلان ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات میں نے کیا کہا؟ یہ مسلمان نعرہ لگا رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یقین سے بتانا اس کا مطلب سمجھتے ہو کہ حضور کی غلامی میں اگر مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، میں مسکرا کے پھانسی کے پھندے پر جھول جاؤں گا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کا مطلب جانتے ہو تمہارے سینوں میں گولیاں اتار دی جائیں اور تم یہ کہہ رہے ہو ہاں ہاں شوق سے مجھے گولی مار دو مگر حضور کی غلامی میں مجھے موت آنی چاہیے۔ جانتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ وہ مسلمان لگا رہا ہے جو محفلوں میں یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگا رہا ہے اور منہ میں رجنی گندھا اور کملا پسند کھا کر کے بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے میدان میں نکلیں گے۔ وہ مسلمان جو 1 گھنٹے کے لیے وضو کے ساتھ آقا کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا، وہ مسلمان جو ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز کے لیے 10-15 منٹ مسجدوں میں جا نہیں سکتا، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اپنی گردن کٹا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول سکتا ہے؟ نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس دور میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والے کو سلمان اظہری جیسا کلیجہ رکھنا پڑے گا، اسے مفتی قمرخانی عثمانی بننا پڑے گا کہ ہاں اعلان ہو رہا ہے جن کو پینے کا سلیقہ ہی نہیں ہے ساقی، ایسے رندوں کو کہیں جان دیا جاتا ہے۔ صرف پازیب کی جھنکار پہ موقوف نہیں، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے غلام تو یوں بھی میدان میں آئے ہیں یار، اور آج کا مسلمان یہ کہتا ہے صاحب ہاں ہاں ایجوکیشن کی بات ہم سے زیادہ کون کرتا ہے؟ ایمانداری سے بتانا تم نہ ایجوکیشن میں ہو نہ تم تعلیم و تعلم کے میدان میں ہو، اور میں یقین سے آپ کو کہوں کہ یہ اتنا بڑھیا ٹاپک چنا ہے دارالعلوم فاروقیہ کے اساتذہ کرام اور معاونین اور تمام ذمہ داران نے، فضیلت علم۔ آپ اس پر غور کیجئے تو پڑھا لکھا نوجوان کھڑا ہوگا اور کہے گا مولانا صاحب فضیلت علم پر آپ سے زیادہ آج کی گورنمنٹ عمل کر رہی ہے۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے گے صاحب گاؤں گاؤں میں پراتمک ودیالیہ بنا دیے۔ ہم نے کہا پھر؟ کہنے گے صاحب گاؤں گاؤں میں آپ جا کر کے دیکھیے سرو شکشا ابھیان کا نعرہ لکھا ہوا ہے۔ سب فرمایا حضور حالت جمعہ میں عین خطبے کے وقت حسین نے آپ کو ممبر سے اتار دیا، آپ ناراض نہیں ہوئے؟ اللہ کی قسم جناب عمر نے کہا تھا اے میرے ساتھیوں یہ ممبر حسین کے نانا کا تھا، حسین نے مجھے اتار دیا، آج ڈائریکٹ مجھے حسین نے بٹھایا ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ اب عمر کو ممبر سے اتار سکے، اتنی طاقت کسی کے اندر موجود نہیں۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جسے قبول اسلام سے پہلے اس زمانے کا سب سے بڑا ڈان کہا جاتا تھا، مافیا کہا جاتا تھا، مگر ایک نگاہ مصطفیٰ نے جناب عمر کو امیر المومنین بنا دیا، امام العادلین بنا دیا، رئیس المنافقین بنا دیا، اور چھوٹے بڑے کی لڑائی لڑنے والوں آج ارباب فاروقی تمہیں دعوت فکر دے کے جا رہا ہے۔ آج
फजीलत इल्म की बात हो रही है ना, तो आओ एक साथ बैठेंगे। छोटा बड़ा कोई नहीं होगा, अमीर गरीब कोई नहीं होगा। उसी टूटी चटाई पर पसमानदा भी बैठेगा, उसी टूटी चटाई पर हर बिरादरी का बच्चा बैठे। यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो सकती। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जनाब उमर मस्जिद खिलाफत पर तशरीफ फरमा है। किसी ने खबर दी हुजूर बिलाल आ रहे हैं। बिलाल कहा वो गरीब माँ बाप का बेटा बिलाल हबशी, और कहा खत्ताब का बेटा उमर। 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत। किसी सलातीन जमाना की हैसियत नहीं थी कि जनाब उमर से आंख मिलाकर बात भी कर सके, मगर तारीख बताती है जैसे ही जनाब उमर को खबर हुई बिलाल आ रहे हैं, बिलाल मसनद छोड़ दी, उठे और दरवाजे के पीछे प्रोटोकॉल मेंटेन करके जनाब उमर यूं हाथ बांध करके खड़े हो गए। बिलाल हबशी की एंट्री दरवाजे के अंदर हुई और जैसे ही देखा मसनद खाली है, कोई मौजूद नहीं है, पीछे पलट के देखा तो दरवाजे के पीछे जनाब उमर प्रोटोकॉल के साथ खड़े थे, इज्जत और एहतराम के साथ खड़े थे। बिलाल हबशी ने कहा था, ए उमर, अमीरुल मोमिनीन क्या हद कर रहे हैं आप? कहां उमर, कहां बिलाल, कहां खत्ताब का बेटा और कहां गरीब माँ बाप का बेटा, कहां अरबी और कहां हबश का रहने वाला। हुजूर क्या कर रहे हैं आप? जनाब उमर ने अपनी उंगलियों को बिलाल हबशी के लबों पर रख दिया, फरमाया बस बिलाल, इसके आगे न बोलो, इसके आगे कुछ न कहना। हमने तब जाना जब जुबाने मुस्तफा से हमने तेरी मदसराई सुनी है, जब तेरे बारे में मुस्तफा करीम की जुबाने फैज़ तर्जमान से हमने तारीफ के जुमले सुने। कहा कब सुना आपने? जनाब उमर फरमाते हैं फतह मक्का का दिन था, करीम आका की बारगाह में सहाबा की एक जमात आई और कहा था, ए मेरे आका, आज फतह मक्का का दिन है, हुजूर बिलाल के अलावा किसी और अरबी सहाबी से कह दे कि वो आसान पढ़ दे, क्योंकि फतह मक्का का दिन है। जनाब उमर फरमाते हैं सहाबा की मौजूदगी में हमने मुस्तफा करीम के चेहरे पाक पर परेशानी के आसार देखे, गुस्से के आलम में मेरे आका ने फरमाया था, क्या कहा? बिलाल की जगह कोई और अजान पढ़ दे। क्यों? कहा हुजूर कोई अरबी, कोई यहाँ लोकल का शहरी अगर अजान पढ़ दे तो बहुत अच्छा होगा। आका ने इरशाद फरमाया था, खबरदार, शेबे अबी तालिब में कैदो बंद की जिंदगी गुजार के अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, बद्र के मैदान में तलवारों की छांव में अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, उहद और खंदक में मुसीबतों का सामना करके अजान पढ़े तो मेरा बिलाल। और आज फतह मक्का का दिन है तो अजान कोई और पढ़ेगा नहीं, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल। बिलाल हबशी को हुक्म हुआ, बिलाल जाओ अजान पढ़ो। तो रोज अजान पढ़ते थे किबले की तरफ मुंह करके। आज काबे की छत पर चढ़ गए और जब छत पे चढ़े तो दिमाग घूम गया, दिमाग ने काम करना बंद किया। कहा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, जरा तलहा, जुबैर करीब आ जाओ। क्या बात है? कहा यार एक बात बताओ, दुनिया के किसी कोने में रहता था, मैं मुल्क हबश में था, मेरा किबला काबा होता था, मदीने में था किबला काबा होता था, मैं ईरान में था किबला काबा होता था, सफर में होता था मेरा किबला काबा होता था, मगर आज जब मैं काबे की छत पे खड़ा हूं तो चेहरा किधर होना चाहिए? सहाबा की मोहब्बतों पर कुर्बान जनाबे अबू बकर ने कहा था, ए बिलाल, दुनिया के किसी गोशे में रहेगा, तेरा किबला काबा होगा, मगर जब तू काबे की छत पे खड़ा रहेगा तो तेरा किबला चेहरे मुस्तफा होगा। जिधर मेरे आका का चेहरा है उधर ही चेहरा करके अजान पढ़ दे। तब बरेली के इमाम ने कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। रात में अर्ज कर रहा था कि असीरान बद्र से मेरे आका ने कहा था, सहाबा के 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। सहाबा की एक जमात हुजूर की बारगाह में आई, या रसूलल्लाह, ये असीरान बद्र जो ना कुरान को मानते हैं ना हदीस को मानते हैं, आका कौन सी तालीम में आपके बच्चों को, सहाबा के बच्चों को क्या सिखा देंगे? हुजूर को कहना चाहिए था, अच्छा जब हदीस कुरान जानते ही नहीं, मानते ही नहीं, तो इनकी छुट्टी है, जाने दो। मगर आका ने सहाबा से कहा था, ए मेरे सहाबा याद रखना, मैं असीरान बद्र को सहाबा के बच्चों को क्या पढ़ने के लिए कह रहा हूं, क्या पढ़ाने के लिए कह रहा हूं, हदीस और कुरान नहीं, दुनिया का वो तमाम इल्म जो इनके पास है सहाबा के बच्चों के पास नहीं है, ताकि हुदूदे मदीना से बाहर निकलकर जब इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की नश्र इशाअत के लिए सहाबा के बच्चे निकल
چل رہے ہو تو انہیں انگریزی زبان کا آنا ضروری ہے، انہیں میتھمیٹکس کا آنا ضروری ہے، انہیں اکنامکس کا آنا ضروری ہے، انہیں دنیاوی تعلیم کا آنا ضروری ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ علم کی بات سب سے پہلے کون کر رہا ہے؟ آمنہ کے لال نے سب سے پہلے اس زمین پر علم کی بات کی ہے، اور جانتے ہو یہی وہ علم جسے قرآن نے کہا سورہ زمر کی آیت نمبر 9، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عالم علم رکھتا ہے، یہ جانکار ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف ان کا علم نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ اور سلاطین زمانہ بھی ایک حجام کے سامنے اس کے سیلون میں اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ وہ دائیں کرتا ہے تو دائیں، وہ بائیں کرتا ہے تو بائیں، وہ نیچے کرتا ہے تو نیچے۔ کہا جانتے ہو کہ بادشاہ بھی حجام کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بال کاٹنے کا علم رکھتا ہے، یعنی اس کا بھی علم۔ آپ حج عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اگر پائلٹ اگر آپ کو طیارہ اڑا کر کے فلائٹ لے کر کے نہ جائے تو ایمانداری سے مجھے بتائیے کیا آپ حج عمرہ کرنے جا سکتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے جہاز کے چلانے کا۔ جب دنیاوی علم کا یہ عالم ہے تو پھر اس علم کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے جسے علم کے راستے پر چلا دیا سمجھ لو وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ فرشتے اپنے نورانی پروں کو طلباء کے قدموں کے نیچے، نائبین مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے وہ اپنے پروں کو، نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ حضرات اب ذرا غور کیجئے گا کہ علم، شکشا اور ایجوکیشن، درس و تدریس کی بات سب سے پہلے کون کر رہا ہے؟ آمنہ کے لال نے کیا۔ اللہ کے حبیب مسجد نبوی شریف میں انٹری فرما رہے ہیں، دیکھا ایک محفل ایک جگہ، دوسری محفل دوسری جگہ۔ اللہ کے حبیب نے تھوڑی دیر بیچوں بیچ میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا حضور یہ ذکر خدا کی محفل سجائی گئی ہے۔ فرمایا اچھا یہ کون سی محفل چل رہی ہے؟ صحابہ کی جماعت نے بتایا حضور